بے خود بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں دیکھنے والے، بے خود بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں دیکھنے والے، ان مست نگاہوں کی ادا اور ہی کچھ ہے۔ آج 11 نومبر نیشنل ایجوکیشن ڈے ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج کے اس دن کی مناسبت سے، کیونکہ آج ہی کی تاریخ میں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ جیسی عظیم شخصیت کی ولادت ہوئی تھی، کہ جو نظریات تھے اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ یوم تعلیم کی مناسبت سے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ آزاد کا نظریہ تعلیم کے تعلق سے کیا تھا، آزاد کیا چاہتے تھے، آزاد کیسا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے، ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان کی شخصیت یعنی تعلیمی اعتبار سے، یا اگر ہم صرف ان پر نظر ڈالیں پوری شخصیت پر، تو بے شمار اس کی سمتیں ہیں، یا کہہ سکتے ہیں بہت سی جہات ہیں، اور ایک ہمہ جہت اور ہمہ گیر شخصیت ہیں آزاد۔ اور شاید کہنے والے نے ہرگز مبالغے سے کام نہیں لیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آزاد ہندوستان کے گویا ابن تیمیہ ہیں۔ کہنے والے نے بالکل حقیقت پر مبنی ترجمانی کی تھی۔ اور اسی طرح ان کی نثر کی یعنی تعریف کرتے ہوئے کسی نے کہا تھا کہ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو یا تو اقبال کی نظم میں نازل ہوتا یا آزاد کی نثر میں نازل ہوتا۔ بہت بڑی بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی آزاد کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ لیکن ہمیں آج یعنی یوم تعلیم کی مناسبت سے جو گفتگو کرنی ہے وہ مولانا آزاد کے تعلیمی نظریے کے تعلق سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آزاد کا نظریہ کیا تھا تعلیم کے تعلق سے، تو اس کے سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یعنی مدارس ایک طرف ہیں، ایک طرف کون ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں۔ تو مولانا آزاد کیا دونوں یعنی مدارس اور کالجز کے تعلق سے ایک ہی فکر کے حامل تھے، یا کچھ ڈفرینس تھا ان کے نظریات میں مدارس اور کالجز کے؟ تو کالجز اور یونیورسٹیز کے تعلق سے وہ اس بات کے یعنی داعی تھے، اور انہوں نے اس پر کام بھی کیا۔ سب سے پہلے UGC کا قیام کیا، اور اسی طریقے سے IITs کا قیام کیا، تاکہ یعنی یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ مرتب اور منظم ہو سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، ان چیزوں میں ہمارا ملک آگے جا سکے، اور جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں ان کے ہم قدم چل سکے، ان کے ہم پلہ ہو سکے۔ اور دوسرے جو ممالک ہیں جن کو ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا ایک مقام اور اپنا ایک اسٹیٹس بنایا ہے دنیا کے سامنے، تو وہاں کے لوگ ہماری تعلیم کو دیکھ کر یا ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت کو دیکھ کر یہاں آئیں اور یہاں تعلیم حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ساہتیہ اکیڈمی، اور اسی طریقے سے سنگیت اکیڈمی وغیرہ، جو ادبی اور ثقافتی اکیڈمیاں تھیں، ان کا بھی قیام کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کے جو دو پہلو ہیں، نقطہ نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس وقت موجودہ ہندوستان میں ان کی شخصیت کے ان دو پہلوؤں کے پر مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف تقریروں میں اس کا موضوع نہیں بنانا ہے، صرف اپنے مضامین میں اس کو لکھنا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ہمیں یعنی اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اور اس نظریے کو، ان کی اس فکر کو پوری دنیا میں بلکہ پورے ہندوستان میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ مذہبی تفریق نہ ہو ہماری، یعنی ہماری جو تعلیم ہو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یعنی مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ کی جائے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ تعلیم جو ہے، ایجوکیشن جو ہے، وہ بیوپار نہیں ہے، جیسا کہ انگریزوں نے ایک جو سیاہ فام اور سفید فام اور سیاہ قلب انگریز تھے، یہ آپ ہی کی تعبیر ہے، میں نے شاید کبھی سنی تھی تو وہ جب ہمارے ملک میں پورے طور پر ان کا تسلط قائم ہو گیا تھا، تو انہوں نے یعنی ایسا تاثر دیا تھا، اور تعلیم کو، ایجوکیشن کو تجارت اور بزنس کے طور پر متعارف کرایا تھا، اور مقصد یہ بنا دیا تھا کہ قادر بھائی، اس کا مقصد یہ بنایا تھا کہ صرف ہم نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ ایجوکیشن کو بنائیں۔ لیکن آزاد نے ہمیں کیا نظریہ دیا ہے کہ ہمیں نوکری نہیں حاصل کرنے کا اصل مقصد بنانا ہے۔ مقصد کیا بنانا ہے؟ ہم انسان بنیں، سب سے پہلے انسان بنیں، اپنی زندگی کو صحیح کریں، اور دوسروں کو یعنی اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر بلندی دے سکیں، اور ایک اچھا انسان ہم بن سکیں۔ اس لیے تعلیم حاصل کی جائے، اور ہر غریب، ہر امیر تک تعلیم پہنچائی جائے، تعلیم کے بندوبست کیے جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دیہی علاقوں میں بھی جو ہے باقاعدہ ادارے قائم کیے، تاکہ ایک غریب بچہ جو ہے وہ بھی تعلیم کو پورے اعتماد کے ساتھ حاصل کر سکے۔ تو یہ ان کی، اور جہاں تک مدرسے کا تعلق ہے تو اس کے سلسلے میں بس ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے کہ ان کا جو نظریہ تھا، جو شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا، اور جو ندوۃ العلماء کی شکل میں ہے، وہی نظریہ مولانا آزاد کا تھا کہ مدارس سے ایسے افراد تیار ہوں جو قدیم اور جدید دونوں کے سنگم ہوں، دونوں کے جامع ہوں، قدیم صالح، جدید نافع، دونوں کے سنگم ہوں۔ یہی آزاد کا نظریہ تھا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ ہم انہی باتوں کے ساتھ اپنی ان باتوں کو ختم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ برادر اصفر بھائی ہیں، شاید ہی کوئی شخص نا واقف ہو ان کی شخصیت سے، سب جانتے ہیں برادر اصفر بھائی کو، اور برادر عبد القادر بھائی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے کیمرہ مین
کی حیثیت سے جو ہیں وہ برادر صہیب بھائی ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور سے اسر بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یوم تعلیم کی حیثیت سے کچھ باتیں ہم سے کہیں کہ سامعین تک پہنچا دی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔